اپنے اگر معاملات یہاں پر دیکھیں وہ بھی بالخصوص کراچی شہر کے، اور ڈیجیٹل خیر مردم شماری تو ملک بھر میں ہو رہی ہے، لیکن جی اس مردم شماری پر فیصل تقریباً پہلے تو ایم کیو ایم کو بڑے ایشوز صرف ایم کیو ایم روتا تھا نا، لیکن اب تو تمام سیاسی جماعتیں اس کی وجوہات کیا ہیں یہ پتہ لگانا ضروری ہے جی۔ ایم کیو ایم ہو، پاکستان ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، سب نے خدشات، اب تو وفاقی حکومت بھی کہہ رہی ہے جی، جن کا پہلے یہ کہنا تھا فیصل کہ جب تک مردم شماری نہیں ہوگی تب تک الیکشن نہیں ہو سکتے، اب یہ ایک نیا پنڈوراز باکس اور سوچیں کہ جب وفاقی حکومت تک یہ کہہ رہی ہے کہ تحفظات ہیں تو پھر اب کون دور کرے گا؟ پرابلم تو یہ پرابلم نمبر 1 کہ اب سب کو تحفظات ہیں، پرابلم نمبر 2 کہ 2 سال 3 سال پہلے جتنی کراچی کی آبادی تھی وہ اچانک سے کم ہو جاتی ہے، پرابلم نمبر 3 اب وہ حیدرآباد کے قریب آ رہے ہیں، مطلب وداؤٹ اینی پلاننگ کراچی کی آبادی جو ہے جی، جو کہتے ہیں بہت وسائل اتنے نہیں، جتنی آبادی ہے وہ سکڑ گئی ہے۔ واو، ایسا تو کوئی کون سی سائنس ہے یہ پتہ نہیں کون سی سائنس ہے، لیکن اسی سائنس یا اسی تحفظات کا اظہار جتنا بھی کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی جو پیپلز پارٹی کے متعدد وزراء تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ کراچی کی کم گنتی کو مان رہے ہیں کہ کم گنتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور بلاول بھٹو نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا جب اس کا آغاز ہوا تھا، کہنے لگے یہ کیسی ڈیجیٹل مردم شماری ہے جس کا مجھے نہیں معلوم، ظاہر ہے وہ ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو نہیں معلوم، وزیر خارجہ ہیں، تو کہتے ہیں عام لوگوں کو کیا معلوم ہوگا۔ اچھا جی، ذرا ڈیٹیل کچھ بتا دیں آپ کو۔ ڈیٹیل یہ ہے جی، احسن اقبال سے ملاقات ہوئی، مردم شماری جو وفد ہے قومی اسمبلی نگراں کمیٹی کی، انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ یہ بے ضابطگیاں ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں، عوامی تحفظات سے انہیں آگاہ کیا اور کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری میں کراچی کی 66% آبادی کو گنا ہی نہیں گیا، جو بات فیصل بتا رہے تھے۔ اندرون سندھ گھروں کی تعمیرات میں 15% اضافہ ہوا، جبکہ کراچی میں صرف 7% اضافہ ہوا۔ اچھا، اسی پہ ہم بات کریں گے ذرا۔ پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ بات ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے اگر سمجھ میں آئے تو ہمیں بھی سمجھائیں کہ کراچی اور حیدرآباد کی آبادی میں صرف 29 لاکھ کا فرق رہ گیا ہے۔ اس کے حساب سے تو یا تو کراچی والوں نے بہت ہی ویل پلانڈ پلاننگ کی ہے کہ انہوں نے اپنی آبادی کو اس طرح کنٹرول کیا کہ پوری دنیا کہہ رہی کہ جی آبادی کنٹرول ہونی چاہیے، یا تو پھر معاملات کچھ اور ہیں، اور اگر وہ کچھ اور ہیں تو کیا آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے وہ؟ نہیں، دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو سینسس کمپلیٹ ہونا تھا یہ لاسٹ ایئر ہو جانا چاہیے تھا، اپریل کے مہینے میں، اور اگست میں اس کو اناؤنس بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کی پوری تیاری کر لی تھی، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا کہ ایک حکومت آئی اور اس نے 3 سال کے اندر اپنے پلانز مکمل کر لیے تھے سینسس کے لیے، آج سے پہلے کبھی ہوا نہیں۔ لیکن کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی، یہ آتے ساتھ جانتے تھے اس بات کو کہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے اور الیکشنز انہوں نے کرانے نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈا جا رہا تھا جس کے ذریعے اس کو ڈیلے کیا جائے، اور وہ سلو پروسیس جو ہے وہ چل رہا تھا۔ آپ کے سامنے کہ پہلے فیز کے اندر ڈیجیٹل سلسلہ ہوا، اس میں ان کا جو ہے لنک ڈاؤن رہا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جس عملے کو ٹریننگ انہوں نے دی، ان کو ٹریننگ نہیں دی، صحیح ٹریننگ نہیں دی، ان کے ساتھ ایشوز رہے، وہ جو ہے ڈیلے جو ہے سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن دیکھیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے، پورے پاکستان کے ہر صوبے میں آبادی بڑھ رہی ہے، اور کراچی شہر کے اندر آبادی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان کے اس کو کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میرے خیال سے اگر ایم کیو ایم میں ذرا برابر بھی شرم ہوتی ہے تو ابھی تک وہ حکومت سے اس معاملے کے اوپر علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے دونوں سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ جان کر اس کو کم دکھا رہے ہیں، تو ان سے یہ کون ہے، کیا مراد ہے آپ کی؟ ظاہر ہے کہ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی انوالوڈ ہے، ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم انوالوڈ ہے، ان کی خاموشی انوالوڈ ہے۔ دیکھیں اخباروں میں بیانات دے دینا، ٹی وی میں بیانات دینے کی حد تک بات نہیں ہوتی ہے، آپ حکومت کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی ذمہ دار سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو ہے پیپلز پارٹی قراردادیں پیش کر رہی ہے، پاکستان ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹی وی میں بیٹھ کے بیانات دے رہی ہے، وہ علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ علیحدہ ہو جائیں۔ دیکھیں اس کی بڑی سیدھی بات ہے، 2 چیزیں۔ پہلی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ آنے والے الیکشن جو پی ڈی ایم ہے کہ انہوں نے بری طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے ان کو ہار نصیب ہونی ہے، سو یہ ایک طریقے سے ڈیلے ٹیکٹکس ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو سینسس کو کنٹروورشل کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ بات بڑی دیر میں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ صرف پنجاب اور کے پی نہیں ہے جو پی ٹی آئی لے کر جائے گی، یہ صوبہ سندھ جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی لے کے جانے لگی ہے۔ پی ٹی آئی نے صوبہ سندھ بھی جو ہے 2023 کے اندر جیتنا ہے، تو اس کے لیے جتنے میکسیمم ایشوز پیدا کیے جا سکیں
کسی بھی طریقے سے الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جا سکے, کوئی فنڈز نہ دیے جا سکیں, ایسے بیانات آ جائیں, دہشت گردی کے اوپر جو ہیں اسٹیٹمنٹ دے دیے جائیں, ملک کے حالات جو ہے معاشی حالات کے اوپر لے کر جو ہیں معاملات کو لے کر آیا جائے. سو بیسک اس کا مقصد ان ساری چیزوں کے پیچھے یہی آتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے, اچھا پی ڈی ایم میں یہ بات یاد رکھیں, پی ڈی ایم از ناٹ جسٹ پی ایم ایل این, پی ڈی ایم جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی ہے, پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ہے, اور ساتھ میں جو ہے پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ نے جو اس کا پولیٹیکل سائیڈ ہے نا وہ تو آپ نے بتایا, لیکن اس کا ایک جو ہے معاشرتی حصہ بھی ہے. دیکھیے کراچی سے جو روزگار کماتے ہیں پورا پاکستان یہاں پہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر پورا پاکستان آتا ہے تو ایک تو یہاں کی آبادی انڈیجنس, اس کے بعد دوسرے پورے پاکستان کی آبادی. تو اگر تو اسی طریقے سے یہ کاؤنٹ رہا اور آبادی اتنی رہی تو یہ تو آبادیاں آپس میں لڑیں گی وسائل پہ. وسائل کی تقسیم کیسے ہو؟ جی اب دیکھیں نا کہ اب اندازہ لگائیں کہ آپ اس بات کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, اس گنتی کو کم کر کے یہ دکھانا کیا چاہتے ہیں, ان کی کوششیں کیا ہیں. دیکھیں کراچی جو ہے ہمیشہ پریشانی میں گزرا ہے, کراچی کے ہمیشہ مسائل رہے ہیں, اور یہ دو سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہمیشہ حصے دار رہی ہیں اس شہر کی بربادی کے لیے, اس صوبے کی مسائل کے لیے. یہ آگے بڑھ نہیں سکتا صوبہ, یہ پیچھے جائے گا. دیکھیں پنجاب اور کے پی بھی تو میرا صوبہ ہے, لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا صوبہ پیچھے جا رہا ہے, پنجاب اور کے پی جو ہے وہ آگے جاتا جا رہا ہے. میرے صوبے سندھ کے اندر ہر قیامت پہلے صوبے سندھ میں آتی ہے, نہ بچوں کو تعلیم ملتی ہے, نہ ہاسپٹلز میں علاج ملتا ہے, نہ پینے کا پانی ملتا ہے, نہ صفائی ستھرائی کا نظام ملتا ہے, نہ یہاں پہ اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو شیئر ہے, جو اس کا حصہ ہے جس سے یہ پورا شہر چلے گا, جس سے یہ نظام سارا چلے گا, وہ شیئر اس کو ملتا نہیں ہے کیونکہ اس کی گنتی کم کی جاتی ہے. اب وہ گنتی جو ہے تھوڑی بہت نہیں, لاکھوں کی تعداد میں گنتی کو کم کیا جا رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اس وقت سب سے بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری آتی ہے, جو پی ڈی ایم کا حصہ دار ہے. ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے, جو ان کے سہولت کار ہیں, ان کو سہولت کار کہتا ہوں مجبور قومی موومنٹ کو, جو ذمہ دار ہیں آج سب سے زیادہ موجودہ حالات کے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں. ان بیانات سے کچھ نہیں ہونے لگا ہے. لیٹس سی کہ کیا ان کی طرف سے ریاکشن اس ساری صورتحال پر آتا ہے. تھینک یو سو مچ خرم شیر زمان. بڑی انٹرسٹنگ جو فگر ہمارے سامنے آئے, جس ان کی کل آبادی بتائی گئی اب تک 4 کروڑ 83 لاکھ سے زائد شمار کی گئی ہے, جبکہ کراچی ڈویژن میں اب تک کی آبادی 1 کروڑ 38 لاکھ شمار ہوئی ہے, جو نامکمل ہے. حیدرآباد 1 کروڑ 9 لاکھ. نئی مردم شماری میں انکشاف ہوا کہ صرف 29 لاکھ کا فرق رہ گیا جی کراچی اور حیدرآباد میں. ویسے تو کراچی حیدرآباد میں 2 گھنٹے کا فرق ہے, لیکن فاصلہ اور آبادی دونوں کو کم کرنے کا تہیہ میرے خیال سے کیا ہے.